والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا مکی مدنی جیا سونا رب نے نہ ہور بناونا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا وکھرا بنایا سب تو نقشہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی آیا امت دا والی موڑے تے کملی کالی سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سارے نبیاں تو اچا رتبہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا معزز احباب عاشقان رسول محبین مصطفیٰ کریم اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی ہماری نماز عید الفطر اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ معزز احباب بڑی ہی برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہم پہ طلوع ہوا تھا جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اور 1 درم رب کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر 700 درم خیرات کرنے کے برابر، جس کی راتیں
تراویح کے نور سے روشن تھیں اور دن روزے کے نور سے منور تھا، جس میں تہجد کثرت کے ساتھ ادا کی جاتی تھی اور جس میں زبانوں پہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ رہتی تھی، جس میں درود پاک کی برکتیں زیادہ تھیں اور جس میں وتر کی جماعت ہوتی تھی، جس میں شیطان قید کر دیے گئے تھے، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جس میں آسمانوں سے رحمتوں کے انوار و تجلیات چھما چھم برس رہے تھے۔ وہ برکتوں والا مہینہ ہم سے چلا گیا اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے اپنی دہاڑی پوری کی اور محنت کی اور جو ڈیوٹی اسے دی گئی تھی اس نے اس ڈیوٹی دینے کا حق ادا کر دیا۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، الہی، جب کسی مزدور سے مزدوری لی جائے تو پھر جب وہ مزدوری کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر اسے انعام دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ دن، یہ عید الفطر کا دن، یہ انعام کا دن ہے، یہ عید الفطر کا دن، یہ تقسیم انعامات کا دن ہے، یہ عید الفطر کا دن رب کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا مہینہ لوگوں نے روزے رکھے، راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، قرآن مجید پڑھا، اس کا مفہوم اور معنی سمجھا، تہجد بھی پابندی سے ادا کی اور میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پاک بھی کثرت کے ساتھ پڑھا۔ تو اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، عید والے دن یہ آئے تو اور طرح تھے، مگر جب عید کی نماز پڑھ کے جائیں گے تو جنتی بن کے جائیں گے، بخشے ہوئے ہو کر جائیں گے، نیک بن کر جائیں گے، رب کی بارگاہ سے تقوی کا سرمایہ لے کر جائیں گے۔ آتے ہوئے کچھ اور کیفیت ہوگی اور جاتے ہوئے کچھ اور کیفیت ہوگی۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات اپنے بندوں سے بہت پیار فرماتی ہے، اس دن پھر وہ انعامات تقسیم کرتی ہے وہ ذات۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں ایک بچہ، ایک اسٹوڈنٹ، وہ ایڈمیشن لیتا ہے، وہاں پہ وہ کسی بھی سبجیکٹ میں ایم ایس سی، ایم فل یا پی ایچ ڈی کرتا ہے، اور جس وقت وہ اپنی ڈگری لے لیتا ہے تو ڈگری لینے والے دن اس کو بلایا جاتا ہے اور ایک اسپیشل پروٹوکول کے ساتھ اسے ایک مخصوص لباس زیب تن کروایا جاتا ہے، اور اس دن یونیورسٹی کا کانوکیشن ہوتا ہے، اس دن یونیورسٹی کا جلسہ تقسیم انعامات ہوتا ہے، اس دن پھر ملک کا وزیر اعظم بلایا جاتا ہے یا گورنر بلایا جاتا ہے، پھر اس کے عزیز و اقربا اس کو بھی بلا لیا جاتا ہے، پھر یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوتا ہے اور پورے اساتذہ اور ان سب کی موجودگی میں پھر ایک اناؤنسر اس طالب علم کا نام لے کر پکارتا ہے کہ اس طالب علم کو بلایا جائے جس نے اس یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی ہے یا ایم فل کیا ہے یا ایم ایس سی کی ہے۔ اس نوجوان کو بڑی عزت کے ساتھ سٹیج پہ بلا کر وزیر اعظم کے ہاتھوں یا وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں اس کے گلے میں، اگر وہ گولڈ میڈلسٹ ہے تو میڈل اس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اسے اس کی سند دی جاتی ہے۔ تو یہ جو کانوکیشن ہوتا ہے یونیورسٹی کا، اصل میں اس دن اس نوجوان کی، اس طالب علم کی عزت افزائی کا دن ہوتا ہے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ یہ جو عید الفطر کا دن ہوتا ہے، اس دن رب بھی جلسہ کرتا ہے، اللہ کریم کا جلسہ ہوتا ہے، اس میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے وہاں پہ اناؤنسر ہوتے ہیں، اور رب پوچھتا ہے، ایک طرف انبیاء موجود ہیں، ایک طرف ارواح اولیاء موجود ہیں، ایک طرف صالحین موجود ہیں اور ایک طرف فرشتے موجود ہیں، تو جبریل امین پکارتے ہیں، الہی یہ بندہ، اس نے اپنی محنت پوری کی، اس نے راتوں کو جاگا، دن کے وقت روزہ رکھا، تہجد بھی نہیں چھوڑی، عبادت بھی انتہا کی، آج عید الفطر کا دن ہے، اسے اس کی ڈگری دے دی جائے۔ تو اللہ کریم کی ذات و برکات پھر اس دن عید الفطر والے دن
اس بندے کو بخشش کی ڈگری جاری کر دیتی ہے، اس بندے کو نجات کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ رب تو ہمیں بخشش کے لیے اس دن ہمیں اسناد دینے کے لیے فرشتوں کا جلسہ سجا کے جلوہ گر ہو، اور بندے اس دن گناہ کر رہے ہوں، وہ خرافات میں مبتلا ہوں، وہ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر دوسروں کو تکلیف دینے میں وہ مشغول ہوں، اور وہ لوگوں کی طرف بد نگاہی کرنے میں نوجوان مشغول ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ بڑا نیک بندہ ہے، تم تو کہتے تھے یہ بڑا تہجد گزار ہے، تم تو کہتے تھے کہ یہ بڑا حاجی ہے، تم تو کہتے تھے کہ اس نے بڑی عبادت کی ہے، مگر یہ دیکھو تو صحیح یہ سڑکوں پہ کیا کر رہا ہے، اس کا حال تو دیکھو، یہ وہی ہے جس نے تہجد میں سر سجدے میں رکھ کے مجھ سے مغفرت طلب کی تھی، سر سجدے میں رکھ کے مجھ سے معافی طلب کی تھی۔ تو یہ دن بڑی احتیاط کا دن ہے، یہ دن بڑی ذمہ داری کا دن ہے، یہ دن پورے مہینے کی محنت کمانے کا دن ہے، یہ دن پورے مہینے کی جو آپ نے ہمت و کوشش کی ہے یہ اس کو سیو کرنے کا دن ہے۔ تو اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی دی، ہمیں سانسیں دی، ہمیں حرکت دی، ہمیں قوت دی، ہمیں کچھ دولت دی، ہمیں کچھ آسانی دی، تو پھر ہم تیرے نام کو بھولے نہیں ہیں، تیرے ذکر کو بھولے نہیں ہیں، ہم نے بھی پورا مہینہ پھر جس طرح تو نے حکم اور جو انعام تو نے نیک صالحین کے لیے رکھے ہیں ہمیں بھی ان انعامات میں جگہ عطا فرما۔ اب جس طرح رب چاہتا ہے اس طرح تو ہم عبادت نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، مگر پھر اللہ کریم نے ایک اپنا حبیب بھی بھیجا، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سید الانس والجان، سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جانتے تھے کہ ہم سے کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے گی، تو حضور فرماتے ہیں میری امت اگر کہیں کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے تم نے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ عید سے پہلے تم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کیا مطلب کہ جو کوئی غریب ہے آپ کے محلے میں، جو کوئی یتیم ہے، جو کوئی مسکین ہے، جو کوئی فقیر ہے، جو آپ کے ارد گرد جو سفید پوش ہیں، جو غریب غربا ہیں، جو لوگ کسی حوالے سے بھی وہ عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، تو تم ایسا کرو تم انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کر لو، تم تھوڑا تھوڑا اپنا وہ صدقہ فطر انہیں دے دو تاکہ وہ بھی عید کے کپڑے سلوا لیں، وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ خوشی منا لیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جب اس غریب کے چہرے پہ تھوڑی سی خوشی کے آثار آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کو خوش کر دیا، تم نے اسے خوش نہیں کیا بلکہ تم نے مجھے خوش کر دیا۔ رب کو خوش کرنے کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ای الاعمال احب عند اللہ، عملوں میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ حضور بتائیے اعمال میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا سرور تدخلہ علی قلب مسلمین، اگر کسی مسلمان کے دل کو خوش کر دیا تو یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ رب کو یہ عمل بڑا پیارا ہے۔ اور پھر عید والے دن کسی غریب کے ساتھ تعاون کر دینا، کسی یتیم کے ساتھ تعاون کر دینا، کسی نیکی کے کام میں شریک ہو جانا، تو اس سے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ دوسرے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، میرا بندہ دوسرے بندوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو بندہ بندوں کا خیال رکھتا ہے رب فرماتا ہے مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، میں بھی اس کا خیال رکھتا ہوں۔ تو جو صدقہ فطر پہلے نہیں دے سکے تو وہ عید کی نماز پڑھ کر بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، یہ ان کے ذمہ واجب الادا رہتا ہے اور مرتے وقت تک واجب الادا رہتا ہے۔ تو کسی بھی وقت اس کو، لیکن زیادہ بہتر وہ عید سے پہلے اس لیے ہے تاکہ وہ جو غریب فقیر مسکین یتیم وہ لوگ وہ بھی عید کی خوشیوں میں ساتھ شریک ہو سکیں۔ تو اس لیے کسی بھی سائل کو خالی نہ لوٹائیں۔ بس اوقات بعد لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو عادی، یہ تو سائل ہے یہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ کی
عزت نفس کے لیے اتنا تھوڑا نہیں کہ اس نے آپ سے مانگ لیا ہے. رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تمہیں نہیں اس کے دروازے پہ کھڑا کر دیا؟ کیا یہ آپ کی عزت نفس کے لیے کافی نہیں ہے کہ رب نے اسے سوالی بنا دیا اور تمہیں دینے والا بنا دیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ رب تمہیں سوالی بنا دیتا اور اسے دینے والا بنا دیتا. تو کوئی اس کا مستحق ہے یا نہیں؟ دیکھنے میں غریب لگتا ہے یا نہیں؟ اگر تمہارے در پہ آ گیا ہے تو اسے خالی نہ موڑیں، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ حسن سلوک ضرور کریں.